أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 225 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العزت تمہارا لغو قسموں میں مواخذہ نہیں فرماتا، یعنی تمہیں نہیں پکڑتا۔ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دل نے کمایا، ان قسموں میں تمہیں پکڑا جاتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے، بردبار ہے۔ آیت مبارکہ میں قسم کے حوالے سے ذکر ہوا، اور قسم کو سمجھنا اور روزمرہ زندگی کے ہمارے جو معاملات اس حوالے سے آج کا درس انتہا درجے کا اہم ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بات بات میں قسم کہہ دیتی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ قرآن مجید سے حلف لیتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے بیوی بچوں کی قسمیں کھا کے بات کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اور بہت سارے لوگ اللہ اور اس کی صفات کی قسم کھا کر بات کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے مستقبل کی قسم کھاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اور میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، دیگر سوشل میڈیا، ٹیلی گرام کے ذریعے جو گفتگو کی جاتی ہے، جو لکھا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو چند ایک جزیات مختصر کر کے آج کے اس درس قرآن میں ذکر ہوگی، تاکہ ہمیں اس بارے میں آگاہی نصیب ہو کہ ہم نے جو یہ قسم کا لفظ ادا کیا ہے، آیا اس کا کفارہ ہے توڑنے کی صورت میں، یا یہ قسم لغو ہے، گناہ ہے، کفارہ ہے، کیا صورت بنتی ہے؟ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں زیادہ قسموں کو کھانے سے منع کیا گیا، اب جو ہے وہ قسم کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، قسم 3 قسم پر ہے: قسم لغو، قسم غموس اور قسم منعقدہ۔ یہ 3 قسمیں بنتی ہے، پھر تینوں قسموں کا الگ الگ حکم ہے۔ مثال کے طور پر لغو قسم نمبر 1، جب بھی قسم کھائی جائے گی ان تینوں میں سے کسی سے تعلق ہوگا۔ لغو قسم یہ ہے گزشتہ زمانے کی، جو زمانہ وقت گزر گیا، اس زمانے کی اپنے خیال کے مطابق سچ جان کر قسم کھانا، حالانکہ واقعہ ایسا نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ فلاں شخص آیا تھا، اس پر اس نے قسم کھائی، یعنی اللہ کی قسم فلاں شخص آیا تھا۔ اب یہ جو اللہ کی قسم کھا کے جو یہ کہہ رہے ہیں نا آیا تھا، اس کے گمان میں بھی یہی آیا تھا، حالانکہ معاملہ برعکس سے آیا نہیں تھا، لیکن قسم کھانے والے نے اپنے اعتقاد کی بنیاد پر، اپنی سوچ و سمجھ کی بنیاد پر سچی قسم کھائی اپنے اعتقاد کے مطابق، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔
اور وہ ہے بھی گزشتہ زمانے کی قسم، تو ایسی قسم پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے اعتقاد کے مطابق گزشتہ زمانے کی سچی قسم کھائی ہے، اگرچہ معاملہ اس سے برعکس ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں، نہ گناہ نہ کفارہ۔ البتہ یہ حکم ہے کہ قسم کے الفاظ زبان سے نہ ہی نکلے تو بہتر ہے، تو کیا پتہ کبھی کسی وقت کوئی آگے جیسے گفتگو ہوگی تو اس قسم میں پکڑ ہو جائے، کفارے کا حکم لگ جائے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے اس قسم کا جو لفظ ہے نا قسم والا، اس کو اپنی ذات سے حذف کر دے، یہ لفظ بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے، زبان کو اتنا پکا رکھے کہ لفظ کو بولنے کی حاجت پیش ہی نہ آئے۔ بہرحال تو یہ تو کہ لب قسم کا مسئلہ۔ اب نمبر 2 قسم غموس، یہ بھی گزشتہ زمانے کی قسم ہوتی ہے، لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ قسم کھا رہا ہے گزشتہ زمانے کی جھوٹی قسم، جیسے لب قسم تو وہ تھی نا کہ گزشتہ زمانے کی سچی قسم، غموس قسم وہ ہے گزشتہ زمانے کی جھوٹی قسم۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں شخص نہیں آیا، فلاں شخص نہیں آیا تھا، قسم کھا رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ آیا تھا۔ دوسرے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اور اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے یہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں شخص نہیں آیا تھا گزشتہ، حالانکہ وہ آیا تھا، اس کو پتہ بھی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ ہو گیا، جھوٹ پہ ویسے پکڑ ہے، اور یہ تو قسم کھا کے جھوٹ بات کر رہا ہے، تو اس کا سخت حکم ہے، البتہ کفارہ نہیں، کیونکہ گزشتہ ہے نا، وقت گزر چکا، لیکن گناہ گار ہوگا، یہ چیز حرام ہے، اس کے اوپر توبہ لازم ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا سخت حکم بیان ہوا ہے، سخت، یہاں تک آیا کہ جہنم کی جو ہولناکیاں ہوگی نا، اس میں جو سخت قسم کی آگے بھڑک رہی ہوگی اور سخت ہولناک والے جتنے معاملات ہوں گے، فرمایا یہ شخص اتنا بڑا بدنصیب ہوگا کہ وہ جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کھولتے ہوئے پانی میں ایسے شخص کو جو ہے وہ گوتا دیا جائے گا، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں گوتا دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگا جن کی زبان سے بار بار قسم کے الفاظ نکلتے ہیں کتنی سخت پکڑ ہے، کیونکہ وراثت میں یہ چیز مل گئی نا، ماں باپ اس طرح کرتے تھے، بچے نے سنا، بچہ یہ کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو سنا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو سنا رہا ہے، ایک سلسلہ چل گیا۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں، کبھی دینی محفل میں بیٹھے ہی نہیں، کبھی قسم کے حوالے سے سیکھا ہی نہیں کہ قسم قاف سین میم کتنا سخت لفظ ہے، اس کے اوپر کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں، سیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، بس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بعض نہیں لوگ کسٹمر کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں، قسم سے ایسا نہیں ہے، قسم سے ایسا نہیں، کو پتہ ہی نہیں کیا کر دیا اس نے یہ۔ تو یہ ہو گئے 2 قسمیں۔ نمبر 1 قسم لغو، گزشتہ زمانے کی قسم جس کو بندہ صحیح جان کر کھا رہا ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں۔ دوسری قسم غموس، گزشتہ زمانے کی قسم جس کو بندہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو اس پہ کفارہ تو نہیں، البتہ گناہ گار ہوگا، حرام اس نے کام کیا اور سخت اس کا حکم ہے۔ تیسری قسم جو ہے منعقدہ، یہ جو نا منعقدہ قسم اسی پر گرفتے ہیں، گناہ بھی ہے توڑنے کی صورت میں اور کفارہ بھی ہے۔ اب قسم منعقدہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ آئندہ مستقبل میں کسی چیز کے لیے قسم کھانا، آئندہ کے لیے، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہے، قسمیں کھائی جاتی ہیں، فلاں ایسا فلاں کی قسم، تو اس کے بعد کوئی گفتگو کرنا، تو یہ فلاں کی قسم یہ کیا حکم ہے، اس کا تو آگے سلسلہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ قسم منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کی قسم کھانا، اور پھر اگر اس کو وہ توڑتا ہے تو اس صورت میں وہ حانث ہوا، توبہ بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے، مستقبل کی قسم کھانے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم میں سے قسم کھائے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اگر بہت ضرورت پیش آ گئی، بہت ضرورت، تو قسم کھائے صرف اللہ کی کھائے، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے۔ اب ہمارے معاشرے میں چونکہ چند ایک قسمیں رائج ہیں، لیکن فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا جو تمہارے دل نے کمایا۔ یہ جو اس قسم کی قسمیں ہو رہی ہیں نا، جیسے قسم غموس جھوٹی قسم،
گزشتہ زمانے کی گناہ ہے. آئندہ کے لیے قسم کھانا پھر اس کو توڑنا فرمایا گناہ ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے، وہ جانتا ہے تم نے کیا معاملات کیے ہیں. لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ قسم کے الفاظ زبان سے نہ کہے جائیں، احتیاط. اب اس کی شرط میں سے عاقل بالغ مسلمان ہونا یہ شرط ہے. قسم کھانے والا یہ اہلیت رکھتا ہو. اب اسی سے نابالغ خارج ہو گیا. نابالغ کیا ہے؟ بچہ ہے، وہ کہے اپنی ماں کو اماں میں نے قسم کھا لی میں اسکول نہیں جاؤں گا. اب ماں اس کو بھیجے گی تو گرفت ہو جائے گی، پر میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ نابالغ ہے. اگرچہ عقل بھی اس کی پوری ہو لیکن نابالغ جب تک رہے گا قسم کا اعتبار نہیں. مجنون شخص کی قسم کا اعتبار نہیں، لیکن بالغ شخص جب قسم کھائے گا تو اس کے اوپر تو حکم لگے گا، کیونکہ اس کی قسم کے اوپر جو پکڑ. اسی طریقے سے بولنے پر جو قسم کا حکم لگتا ہے لکھنے پہ بھی اسی طرح لگتا ہے. الکتاب کالخطاب، بولنا یہ جو نا بولا جاتا ہے، فرمایا الکتاب کالخطاب، کہ اسی طرح لکھنا بھی جو ہے بولنے کی طرح ہے. جب بندہ بولتا ہے تو اس کی قسم کا اعتبار ہے، لکھنے پر بھی یہی پکڑ ہوگی. واٹس ایپ پہ آپ نے میسج کر دیا قسم کھا کے، دیگر اپلیکیشن کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہے اس میں آپ نے قسم کے لیے جو ہے وہ جملہ لکھ دیا اور قسم لکھ کے آگے لکھ دیا، اس کی بھی پکڑ ہوگی. یہ نہیں کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کا اعتبار ہی نہیں ہے. جان بوجھ کر بھی ہو، مذاق مر بھی ہو، قصدن بلا قصدن، ہر حال میں قسم آپ نے مستقبل کی کھا لی، حکم لگ گیا. اب اس کام کو پورا کرو. اگر اس کام کو نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں حانث ہوں گے، کفارہ دینا پڑے گا. پھر قسم کا اتنا سخت حکم ہے، اب کون سی قسم صحیح ہے کون سی قسم صحیح نہیں اسے سمجھنا ہے. اصل سارا لبے لبا بھی یہی ہے. میری بیوی کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، اسی طریقے سے مکہ المکرمہ کی قسم، مسجد نبی شریف کی قسم. یہ جو قسمیں اس طرح کھائی جاتی ہے، کھانے والے کھاتے ہیں. نماز کی قسم، حج کی قسم، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بات سمجھ آ جائے قسم کا مسئلہ حل ہو جائے. تو سب سے پہلے یاد رکھنا اللہ کی قسم اور اس کے ناموں کی قسم جب بندہ کھائے گا تو وہ اصلاً قسم ہوگی، منعقدہ ہوگی. آئندہ کے حوالے سے اگر کھائے گا تو اللہ اور اس کے صفات کی قسم جب بندہ کھائے گا مستقبل کی قسم تو اس کو پورا کرنا ہوگا. توڑنے کی صورت میں حانث ہوگا، کفارہ لازم ہوگا اور گناہ گار بھی ہوگا. اللہ اور اس کی صفات، اسی میں قرآن مجید بھی ہے. قرآن مجید چونکہ کلام اللہ ہے اور صفت الہی ہے، لہذا قرآن مجید کی بھی قسم کھائے گا قسم کھانے والا ہوگا. پھر اس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں صرف قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوں، صرف ہاتھ، میں کام نہیں کروں گا، میں کام کروں گا، یہ قرآن کی قسم نہیں ہے. کتاب نہیں ہے یہاں پر، یہ قرآن مجید ہے نا. مثال کے طور پر میں نے ہاتھ رکھا صرف قرآن مجید، میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ کام کروں گا، یہ قسم نہیں. وجہ ہے کہ میں نے قسم کے کوئی الفاظ ہی نہیں کہے. معاشرے میں اس طرح بنایا جاتا ہے بیوقوف. پھر آتے سوالات کہ اب اس کا کیا حکم ہے، یہ قسم ہے ہی نہیں. آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ رکھا ہے، میں یہ کام کروں گا، میں یہ تو ہاتھ آپ کا کہیں نہیں تھا. قسم کب ہوگی؟ جب ہاتھ رکھے بابے قرآن مجید کی قسم میں ایسا کام نہیں کروں گا. اب یہ قسم صرف ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا؟ ہو جاتا ہے یہ بھی اس قسم کے معاملات، لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال قسم کا لفظ تو ادا کیا جائے گا نا، آپ نے ادا ہی نہیں کیا. میں کام نہیں کروں گا، میں کام کروں گا، یہ کیا کون سی قسم ہو گئی؟ قسم کا لفظ ہونا ضروری ہے. تو قرآن مجید کی قسم ہو یا اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی اور اس کی صفات کی جو قسمیں ہیں نا، یہ حقیقتاً قسمیں ہیں، اس میں جو ہے نا وہ حکم لگے گا. دوسری طرف آئیں، والدین کی قسم، فوت شدہ والدین کی، بیوی بچوں کی، دیگر افراد کی قسم، یہ قسم نہیں ہے. اس کی قسم کھانے والا قسم توڑ بھی دینا تو حانث ہوگا ہی نہیں، کیونکہ قسم ہے ہی نہیں ہے. جب قسم ہے ہی نہیں تو پھر کفارہ بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے یہ لفظ جو قسم کا ادا کیا نا یہ مناسب نہیں تھا. کیونکہ قسم تو حضور نے فرمایا صرف اللہ رب العزت کی کھائی جائے، تو یہ کیوں ان چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے؟ گناہ گار ہوگا لیکن توڑنے پر کفارہ نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ یہ اصلاً شرعی قسم نہیں. اچھا، اس کے علاوہ عبادات کی قسم،
نماز کی قسم، روزے کی قسم، حج کی قسم، زکوٰۃ کی قسم، یہ عبادات ہیں۔ عبادت کی قسم جو کھاتا ہے نا، یہ قسم نہیں ہوتی۔ کھانے والا گناہ گار ضرور ہوگا لیکن توڑنے پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ شرعی قسم یہ ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے مقام عظمت والے جو مقام ہیں، بیت اللہ شریف، روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ مقدس جتنی جگہ بیت اللہ شریف، مسجد ہے، ان کی بھی جو قسم کھاتا ہے یہ قسم منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ شرعی قسم اللہ اور اس کی صفات کی ہے بس۔ تو پھر اس صورت میں ان جگہوں کی بھی کوئی قسمیں کھاتا ہے، البتہ کھانے والا گناہ گار ہو جائے گا لیکن کفارہ اس پہ لازم نہیں ہوگا، قسم بھی منعقد نہیں ہوگی۔ اب بخوبی بات سمجھ آ گئی ہوگی، میری ماں کی قسم، میرے بچوں کی قسم، یہ قسمیں نہیں ہے، کھانے والا گناہ گار ضرور ہے۔ اس طرح انبیاء کی قسم علیہ السلام، فرشتوں کی قسم علیہ السلام، انبیاء و رسول و فرشتوں کی کوئی قسم کھاتا ہے یہ بھی قسم نہیں، کیونکہ ہم نے ایک اصول بیان کر دیا، قسم وہ ہے جو اللہ کی ہو، اس کے نام کی اور یا اس کی صفات کی، وہ قسم ہوگی آئندہ زمانے کے لیے تو منعقد ہوگی، توڑنے پر گناہ گار اور ساتھ ہی اس پر کفارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی کی قسم نہیں ہے۔ کھانے والا گناہ گار ضرور ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی۔ ان میں ساری باتیں آ گئی معاشرے کی، یہ جو آپ کو 4 جزیات بتائی گئی نا، والدین کی، مقام عظمت کی، عبادات کی، انبیاء و رسول و فرشتوں کی، اس میں سب باتیں آ گئی۔ اب جو کوئی قسم کھا رہا ہے آپ اس کے الفاظ کو نوٹ کر لیں، کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے قسم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، فوراً بھی آئی نہیں چیز واضح ہے، کیونکہ قسم جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین کی تعظیم کو چاہتی ہے، یہ قسم، اور اعلیٰ ترین کی تعظیم کا جو چیز تقاضا کرتی ہے نا وہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے، اسی وجہ سے اس کی نام اور صفات ہی پر قسم منعقد ہوتی ہے، باقی پر نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھی جائے، قسم کھانے والا جب قسم کھائے اور اس کے علاوہ کام میں اگر بھلائی دیکھے تو حدیث مبارکہ میں ہے وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ مثال کے طور پر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کوئی مسجد میں نہ آنے کی قسم کھاتا ہے جبکہ آنا آپ کو پتہ ہے بہتر ہی بہتر ہے، تو فرمایا ایسی قسموں کو توڑ دیا جائے، کفارہ ادا کیا جائے اور ساتھ میں رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے، کیونکہ اگر تم نے جو قسم کھائی ہے اس کے علاوہ کام میں بہتری ہو تو حضور نے فرمایا اس قسموں کو توڑ دو۔ اب ماں باپ سے نہ ملنے کی قسم کھا لے الیاذ باللہ، اب ماں باپ تو رحمت ہی رحمت ہے، تو فرمایا ایسی قسموں کو توڑو، اگرچہ تم حالس ہو جاؤ اور ان سے جا کے ملاقات کرو، پھر کفارہ ادا کرو۔ یہ ساری بات اس وجہ سے ہے تاکہ بندہ قسم کو کھانے سے بچے۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی خوب حفاظت کرو، میرا رب فرماتا ہے واحفظوا ایمانکم، قسموں کی خوب حفاظت کرو۔ یہ تو سارا ایک سلسلہ مکمل ہوا۔ اب سب سے اہم ترین جز وہ یہ ہے اللہ عز و جل اور اس کی صفات کا نام لیے بغیر قسم کھانا، جو ہمارے معاشرے میں 90% سے بھی زائد رائج ہے۔ اللہ رب العزت کا نام اور اس کی صفات کے بغیر قسم کھانا، آپ سمجھ رہے ہیں ساری باتوں کو، آپ نے جان لیا کہ اس طریقے قسم ہوگی، اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ اب کوئی آپ کے سامنے قسم کھاتا ہے، میں قسم کھا رہا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا، اب آپ سوچیں گے ماں باپ کی بھی نہیں ہے، عبادات کی بھی نہیں ہے، مقام عظمت کی بھی نہیں ہے، انبیاء و رسول فرشتوں کی بھی نہیں ہے، اللہ اور اس کے صفات کے نام کی بھی نہیں ہے، لہٰذا قسم نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قسم کا لفظ ان چیزوں کے بغیر بولا جائے نا، میں قسم کھاتا ہوں، اب اللہ رب العزت کا بھی نام نہیں، اس کی صفات کا بھی نام نہیں ہے، یہ قسم بھی منعقد ہو جاتی ہے۔ مستقبل کے لیے صرف قسم کا لفظ استعمال کرنا، صرف قسم، تو صرف جب قسم کا لفظ استعمال ہوگا نا تو بعین ہی یہ قسم منعقد ہو جائے گی۔ اب لوگ بار بار آپ دیکھتے ہیں قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، ایک تو کسی کی طرف قسم کو منسوب کرنا اللہ اور اس کی صفات کے علاوہ، تو وہ تو قسم نہیں ہوگی، لیکن صرف قسم کا لفظ کہنا، یہ لفظ کہنے کے ساتھ ہی قسم منعقد ہو جائے گی۔ کوئی کہ قسم ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، آپ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، قسم ہے، کسی کا نام لیا، منعقد ہو گئی۔ ہاں ماں باپ یا فلاں فلاں کا نام لیتا، گناہ گار ہوتا، منعقد نہیں ہوتی، لیکن اس نے صرف قسم کا لفظ کہا ہے، اس قسم کے لفظ کہنے سے وہ قسم منعقد ہو گئی۔ اب وہ کام اس کو نہیں کرنا، کرے گا تو حانث ہوگا، توبہ بھی لازم ہوگی اور ساتھ اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔
تو زبان کو بڑا احتیاط والے معاملے پر لائیں۔ اب اس کا کفارہ کیا یہ بھی ذرا سن لیں تاکہ ہمارے ہوش بیدار ہو جائے، ہم ہوش میں بھی آ جائے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ پر میں قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا، ایک قسم توڑی نہ اگر اس کا کفارہ ہے، ایک قسم 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا، یا پھر ہر ایک مسکین کو الگ الگ صدقہ فطر کی رقم دے دینا، 10 مسکینوں کو بلانا، 10 کو صدقہ فطر اس کے حوالے کر دینا، یا پھر اگر ایک ہی مسکین ہے تو 10 دن تک اس کو بلانا، صدقہ فطر کی رقم ادا کرنا۔ اگر ایک ہی مسکین ہے تو 10 دن تک اس کو بلایا جائے گا۔ ایک ساتھ ایک مسکین کو 10 دن کا دے دیا نہیں ہوا، ایک ہی دن کا ہوا۔ یا پھر اگر یہ نہ ہو تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا دینا۔ اب اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تیسرا حکم کتنا سخت ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں نہ ہونے کی صورت میں پھر جو ہے وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا، گیپ نہ ہو اس میں، لگاتار ایک دن دوسرا دن تیسرا دن روزہ رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ۔ پھر توبہ استغفار بھی کی جائے گی کہ اس نے قسم کو توڑا ہے۔ جس چیز کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے، واحفظوا ایمانکم کا حکم دیتا ہے، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ تو کہاں جائیں گے وہ لوگ جو بار بار قسمیں کھا رہے ہیں؟ کتنے کفارے ہو گئے ان کے اوپر، آخرت میں کتنا سخت معاملہ ہوا۔ جس حدیث مبارکہ کے الفاظ مفہوم کے تھے جو بتایا گیا کہ جہنم کا جو کھولتا ہوا پانی ہوگا اس میں اس کو غوطہ دلایا جائے گا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ یہ تو قسم غموس کا حکم ہے۔ گزشتہ زمانے کی جو قسم کھا رہا ہے سچی نہیں ہے، وہ ہے جھوٹ پر مبنی، وہ جھوٹی قسم غموس کھا رہا ہے، جھوٹی قسم گزشتہ زمانے کی، اس پر اتنا سخت حکم ہے۔ تو جو آئندہ زمانے کی قسمیں کھائے گا اور اس کو توڑتا رہے گا، بار بار قسمیں کھاتا رہے گا، توڑتا، اس کا کتنا سخت حکم ہوگا، کتنا سخت۔ حالانکہ قسم غموس میں تو کفارہ بھی نہیں، صرف گناہ ہے، اس کے اوپر بھی اتنا سخت حکم ہے۔ تو جس قسم پر کفارہ بھی ہو اور گناہ بھی ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ لہذا اپنی زبان سے یہ قسم والا لفظ ہے نا نکال دیں۔ کسی کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات کا بھروسہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں بھروسہ ہے، مسلمان کی زبان ہے بس کافی ہے، قسم دے کے مجھے حاجت نہیں ان چیزوں کی، یہ لفظ ہی نکال دیں۔ ورنہ ذرا سی بات ہوگی نا، میں قسم کھا رہا ہوں، میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی کہ ہمارے عرف میں اگر ماں باپ، دیگر اولاد اور دیگر سارے افراد اللہ رب العزت اس کی صفات کی قسم نہ بھی کھائی جاتی ہے نا، یہ لفظ تو بولا ہی جاتا ہے، بہت زیادہ عام ہے، میں قسم کھا رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں۔ اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کتنا بڑا جرم کر لیا۔ اب اس کام کو کر جب تک تیری زندگی باقی ہے، ورنہ تجھ پر کفارے کا حکم لگے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تاثیر و برکت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی قسموں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اگر بہت ضرورت حاجت پیش آ جائے تو اللہ رب العزت اور اس کی صفات کسی قسم کی توفیق اور ساتھ اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔